أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد نصرت سے ہم اس سے پہلے 21 سورتوں کا درس مکمل کر چکے ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ انبیاء جو کل اختتام ہوا تھا، 21 صورتیں مکمل ہو گئیں اور یہ 22ویں صورت ہے سورۃ الحج. 78 اس کی آیات ہیں، 10 اس صورت کے رکوع ہیں. نزول کے اعتبار سے 102 صورتیں پہلے اتر چکی تھی اور اس کے بعد اس کا نمبر ہے، گویا کہ 130 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. نام اس صورت کا سورۃ الحج ہے، مدنی صورت ہے. اور حج اس لیے ہے کہ آگے اس میں حج کے کچھ احکام کا تذکرہ ہے، حج کے کچھ مسائل کا تذکرہ ہے. اور وہ مشہور اعلان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور اللہ نے ان کو حکم فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. اور انہوں نے پھر اعلان کیا، جن جن ارواح نے آگے لبیک کہا وہ آج بھی لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. تو اس اعلان کا ذکر اسی صورت میں ہے. تو حجاج کو کچھ قربانی کے مسائل، دم شکر جو وہاں قارن اور متمتع واجب ہے اس پر قربانی کرنا، اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے. تو حج کے کچھ مسائل کا ذکر چونکہ اس صورت میں ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا. پہلی ہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اتقوا ربکم، یہ حکم ہے. اتقوا ربکم، یہ امر ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو بہت شفیق ہے اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح عداوت اور محبت اللہ کی مخلوق ہے، ہدایت اور ضلالت یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ نے جو محبت جو اس کی مخلوق ہے اس کو جو رب تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، محبت کو ایک حصہ دیا ہے ساری مخلوق کو، اور 99 حصے محبت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. یہ محبت کرنا صفت جو ہے یہ 99 حصے رب تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایک حصہ اللہ نے تقسیم کیا ساری مخلوق میں. اب جو انسان اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے، نواسوں سے، اپنی اولاد سے یا چوپائے اپنے بچوں سے پیار شفقت محبت کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے جان تک ایک اولاد پر دے دیتے ہیں، انسان بھی، حیوانات بھی، پرندے بھی. یہ صرف ایک حصہ ہے جو رب نے تقسیم کیا ہے، یہ اس کا اثر ہے. تو جو 99 حصے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہے. تو یہ جو حکم آتا ہے قرآن میں جہاں بھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو.
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، اگر وہ ناراض ہو کے کسی گناہ کی دنیا میں کوئی سزا دے دی تو پھر اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر پریشانی ہوگی۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے جو تمہارا مربی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، پالک ہے، رازق ہے، مہربان ہے۔ اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اس لیے نہیں دی کہ تم بغاوت میں زندگی بسر کرو اور تم یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کو استعمال کرو۔ رب نے تمہیں جوانی دی، قوت دی، طاقت دی، شباب دی، اس لیے نہیں دیا کہ تم گناہوں کے اندر اپنی جوانی کو برباد کر دو۔ رب نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ اس لیے نہیں دیے کہ بری محفلوں میں پاؤں پر چل کے شریک ہو اور ہاتھوں سے ظلم کرو، ناجائز کام کرو۔ اتقوا ربکم، اپنے مربی سے، اپنے رب یعنی اپنے مربی سے، پالنے والے، کھلانے والے، تربیت کرنے والے سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی روزانہ شام کے وقت اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ آج میں نے کوئی زبان سے غلط بات تو نہیں کی، غیبت تو نہیں کی، جھوٹی بات تو نہیں کی، بہتان تو نہیں کسی پر لگایا، شکوہ تو نہیں کیا، اچھا کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کلمات تو میری زبان سے نہیں نکلے، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں سے کوئی بد نظری تو نہیں کی، کوئی گانا تو نہیں سنا، کانوں کو پلید تو نہیں کیا میں نے، زبان سے کوئی ایسی بات، کانوں سے کوئی ایسی بات، آنکھوں سے کوئی بد نظری، کوئی تصویروں کو دیکھتا رہا، پوسٹر دیکھتا رہا، غیر محرم عورتوں کو دیکھا، اسی طرح دل و دماغ میں کسی کے بارے میں غلط منصوبہ تو نہیں سوچا کہ اس کو ایسے نقصان پہنچانا چاہیے، اس پر ایسے ناجائز مقدمہ کرانا چاہیے، اس کو ایسے پھنسانا چاہیے، اس کی جائیداد ایسے ہڑپ کرنی چاہیے، یوں کر کے پھر یوں کر کے تو یوں کر کے زمین اس کی ختم کر دینی چاہیے، ایسے کوئی دل دماغ کو میں نے پلید تو نہیں کیا۔ آدمی جائزہ لیا کرے، اور اگر ایسی چیزیں نظر آئیں تو اللہ سے معذرت کر کے، معافی مانگ کے، پاک صاف اللہ سے سلو کر کے آدمی سویا کرے۔ کچھ عرصہ ایسی ترتیب بنا لے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر توفیق دے دیں گے، آدمی بہت ساری چیزوں سے بچ جائے گا، اور اگر کچھ ہوگی کمی تو فوراً آدمی خود ہی متنبہ ہو جائے گا کہ وہ یہ غلطی ہوگی، فوراً معذرت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچے دل سے آدمی کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا حکم یا ایھا الناس، اے انسانو، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے مربی سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے مالک سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اس کے بعد ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے، روڈ پھٹ جاتے ہیں، پہاڑ پھٹ کے گر پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ملک میں بہت پہاڑی علاقے ہیں، کشمیر کے ہیں، کوہستان کے ہیں، گلگت ہیں، بلتستان، یہ سارے پہاڑی، تو دو پہاڑ ہوتے ہیں، درمیان میں آبادی ہوتی ہے، وہ گہری جگہ ہوتی ہے، بعض دفعہ زلزلہ آتا ہے، وہ پہاڑ ایسے لڑکتا ہے، دوسرا ایسے گرنا شروع ہوتا ہے، پہاڑ آپس میں مل جاتے ہیں، بستیاں ایسے دب جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ یہاں کوئی بستی بھی تھی کہ نہیں تھی، اور ان کی وہی قبریں بن جاتی ہیں، وہاں سے اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ کون پہاڑوں کو ہٹائے، کیسے ہٹائے، پہاڑوں کو کون ہٹائے اور کیسے ہٹائے؟ یہ جو پچھلے سن 5 میں آیا تھا کشمیر میں، ایسے کئی بستیوں کے ایسے ہی نشان گم ہو گئے، غائب ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ تو یہ جو زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، پہاڑ پھٹتے ہیں، روڈ پھٹ جاتے ہیں، مکان گر پڑتے ہیں، کئی کے منزلہ عمارتیں نیچے گر گئی۔ اب یہ اس دور میں لنٹر کی دیواریں ہوتی ہیں، لنٹر کے چھتیں ہوتی ہیں، اب پہاڑی علاقوں میں اگر کہیں ایسے مکان جیسے مظفر آباد، بالا کوٹ میں ایسے تھے، اب وہ جو گر پڑیں تو اب کون سی کرین آئے کہ پہلی چھت کو اٹھائے، پھر دوسری کو اٹھائے، پھر تیسری کو اٹھائے، کیسے اٹھائے؟ ایسی کرین کون سی طاقت والے، کتنی بڑی بڑی چھتوں کو وہ اٹھائے؟ پھر پہاڑوں کے اوپر کرین کو لے کون جائے، کیسے لے جائیں گے؟ تو وہ پھر ایسے ہی بس وہی قبریں بن جاتی ہیں، اور کوئی 7 دن 8 دن بعد اگر پہلی چھت کو وہ توڑیں، پھر سریا کاٹیں، پھر اس میں اندر آدمی نیچے داخل ہوں، پھر دوسرے ملبے کو ہٹائیں، تو اتنے میں وہ آوازات اس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض لاشیں ایسی تھیں کہ
کہ جب ان کو 7 دن 8 دن کے بعد وہ کٹ کٹا کے نیچے پہنچے، ایسے ہاتھ ڈالا ہاتھ میں بازو میں اس کو ذرا کھینچے لاش کو نیچے سے نکال کر، جب ہاتھ ڈالا ہاتھ ہی بس ہاتھ میں آیا ہے، باقی سارا وہیں پڑا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اعضاء گل چکے تھے، جان وہ اعضاء جان ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تو یہ دنیا میں زلزلے ہیں، یہ دنیا کے یہ نمونہ ہے اس زلزلے کا جو قیامت کے قریب ہوگا۔ فرمایا قیامت کے قریب ایک زلزلہ تو آخر میں ہوگا، اخیر وقت جب قیامت قائم ہوگی ایک زلزلہ آئے گا پوری زمین پر، بہت خوفناک زلزلہ ہوگا، یہ زلزلے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس زلزلے کے بعد مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، جب طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند، اس کے بعد پھر صفا پہاڑی، مروہ اور صفا جو پہاڑی ہے، یہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس سے ایک جانور نکلے گا جو بیل کی طرح ہوگا اور انسانوں سے باتیں بھی کرے گا، لوگ اس کی بات کو سنیں گے سمجھیں گے۔ یہ قرب قیامت میں یہ علامات ہوں گی۔ اور ایک زلزلہ پھر ہوگا وہ نفخہ ثانیہ کے وقت، یہ ہوگی قیامت کے ابتدائی حالات میں۔ دوسرا ہوگا کہ نفخہ اولا ہوگا، یہ توڑ پھوڑ ہو جائے گی، پھر 40 سال کا وقفہ رہے گا، یہ ویرانہ رہے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر زمین پر بھونچال، اذا زلزلت الارض زلزالها اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ ان ایام کا تذکرہ ہے جن دنوں میں یہ نفخہ ثانیہ ہوگا۔ پھر دوبارہ یہ زمین پھٹے گی اور مردے باہر نکلیں گے۔ وقال الانسان ما لها، حیرت سے انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے ما لها ما لها، زمین کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا۔ تو یہ دو زلزلے آئیں گے، ایک پہلے ہوگا ایک بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو زلزلہ ہوگا وہ ایسا شدید زلزلہ ہوگا کہ بالفرض اگر اس وقت دنیا میں جب زلزلہ پہلا زلزلہ کہ کوئی عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یعنی اس کا معصوم بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اپنے بچے کو چھاتی سے لیے ہوئے دودھ پلا رہی تھی، جب زلزلہ آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو جب دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، ان کو اپنی فکر ہوگی کہ کیا بن رہا ہے، ان کو دھیان ہی نہیں ہوگا اپنے بچوں کا۔ حالانکہ ماں کو کتنا محبت ہوتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اگر بچہ ماں کے سامنے آگ میں گر جائے تو وہ اپنی جان دے دیتی ہے، بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ بچہ کہیں اگر پانی کے ندی میں، نالے میں، نہر میں گرے تو اس بچے کی جان بچانے کے لیے وہ خود چھلانگ لگا دیتی ہے، بعض دفعہ آپ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ واقعہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی جان بچ جائے، اگر میری جان چلی جائے۔ بیمار پڑی ہو چارپائی پر، اس وقت بھی ماں کو زیادہ فکر اپنے بچے کی ہوتی ہے، معصوم کی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کسی نے دودھ پلایا ہے کہ نہیں، اس کو کسی نے کوئی گرم کپڑا صاف کپڑا پہنایا ہے کہ نہیں پہنایا۔ وہ مر رہی ہوتی ہے، آگے جا رہی ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اپنی فکر کم ہوتی ہے کہ میرا آگے قبر میں کیا بنے گا، آگے کیا ہوگا، اس کو پھر بھی اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ماں اتنا شفیق ہوتی ہے، اور اگر ماں میں اتنا شفقت اللہ نہ رکھتے تو بچوں کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ حضرات کو تجربہ نہیں ہے کہ اگر ایک رات بچے کی طبیعت خراب ہو اور پھر وہ رات روئے چیخے تو اس کی ماں اس کو اٹھا کے پھرتی رہتی ہے صحن میں، تو اس کمرے میں، تو کبھی اس طرح تو دل بہلاتی ہے، اور اگر وہ اپنے خاوند کو اٹھا دے کہ آدھی رات چلو میں سنبھالوں گی آدھی، تو دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے اور صبح چکراتا ہے، اور دوسرے دن اس کو کہتے تھے خبردار رات کو اگر تو نے مجھے اٹھایا تو جو کرنا خود ہی کرنا، بس مجھے نہ اٹھانا۔ اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا تو دماغ چکراتا ہے، ایک رات بھی ہم نہیں قربانی دے سکتے باوجود اس کے کہ ہم والد ہیں۔ اور ماں بیچاری کئی ماں اگر بچہ بیمار ہے تو اس کے رات کو بھی دن کو بھی آرام رہتی ہے، اپنا آرام اس کا ختم ہو جاتا ہے، سب چکراتا ہے، گھر کا سارا کام بھی کرتی ہے اور آنے والے مہمانوں کو بھی سنبھالتی ہے، بچے کو بھی سنبھالتی ہے۔ یہ اس کے اندر رب نے محبت رکھی، اگر یہ نہ ہوتی تو بچے کی طبیعت ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو باپ تو نہیں کر سکتا اور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ماں اتنا شفیق ہونے کے باوجود بھی جب وہ زلزلہ ہوگا تو ماں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کو اپنی فکر ہوگی۔ فرمایا ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، یہ تو دنیا کے زلزلے ہیں، جو قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ جس دن دیکھو گے تو تم دودھ پلانے والی کی تو یہ حالت دیکھو گے۔ اور اگر پھر فرض اس وقت کچھ عورتیں حمل کے ساتھ ہوں، یہ دنیا کے آخر جب قیامت کے قریب یہ زلزلہ حمل کے ساتھ اگر ہوں گی تو اس زلزلے کے خوفناک، ہولناک، خطرناک ہونے کی وجہ سے اس پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ حمل ساکت ہو جائیں گے، بچے گر پڑیں گے، ماں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
اعضاء جو ہوں گے وہ ڈھیلے ہو جائیں گے، استرخاء ہو جائے گا، اور بچے کچے، ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا حمل وضع ہونے کا، 3 ماہ کا بچہ ہے، 4 ماہ کا بچہ ہے، 5 ماہ کا بچہ، ابھی بچے کے حمل وضع کا کوئی وقت تو نہیں آیا عورت کا، لیکن خوف کی وجہ سے بچے گر پڑیں گے۔ فرمایا کہ وہ ایسا وضع ہے، تو تم ڈرو اللہ سے، تم نے بھی تو آخر اسی دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے نا، تو ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ تم سمجھتے ہو کہ قیامت ایسے لمبا لمبا کا حساب ہوگا، جوانی کا الگ ہوگا، بڑھاپے کا الگ ہوگا، مال قیامت کا الگ ہوگا، خرچ کا الگ ہوگا، اور جن مسائل کا تمہیں علم تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا، یہ تم سے سوال ہونے ہیں۔ ڈرو تم اپنے رب سے اس دن سے، آخر تم نے پیش نہیں ہونا، قیامت پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اللہ کے یہاں پیش ہونے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، بغیر حساب کتاب میرا مانتے ہو نہیں مانتے ہو تو ڈرو، تم بچو ایسے کام سے کہ کل قیامت کے دن تمہاری کوئی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، وہ بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن دیکھنا یہ وقت آئے گا، یہ وقت آئے گا، قرآن ہے، یہ زلزلہ پہلا بھی ہوگا دوسرا بھی ہوگا، اور ہم سب نے مرنا بھی ہے، اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی پاکیزہ ہوگی، اللہ اکبر، ان کو کیا خطرہ، ان کے ریکارڈ صاف ہے، ان کی فائلیں صاف ہے، ان کو کیا خطرہ، وہ بڑے آرام سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ ویسے خوف تو طاری ہوگا، لیکن اطمینان بھی ہوگا کہ شکر ہے میرا معاملہ صاف ہے۔ اور جن کو اپنی کمزوریاں سامنے نظر آئیں تو ظاہر ہے پھر وہ تو، اور اگر کسی سے کمزوری ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے معاملہ برابر کر لیا، کسی کا حق مارا تھا واپس کر کے معاملہ برابر کر دیا، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو چوروں کے لیے ہوتی ہے، ڈاکوں کے لیے ہوتی ہے، نیک آدمی صاف آدمی کے لیے کیا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ کہیں بھی اگر کوئی چیکنگ ہو رہی ہو گاڑیوں کی یا شناختی کارڈ کی یا کسی اور تحقیق ہو رہی ہو، پریڈ ہو رہی ہو، تو جو آدمی ہے مقامی ہے، صاف آدمی ہے، شناختی کارڈ بھی اصلی ہے، گاڑی کی کاغذات بھی صحیح ہیں، اس کا اپنا لائسنس بھی ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ وہ ساری کاپیاں بھی چیک کرے، یہ لائسنس کی ہے، یا سیل لائسنس کی ہے، یہ گاڑی لائسنس کی ہے، ڈرائیونگ لائسنس کی ہے، فلاں کی ہے، ان کو کیا پریشانی ہے؟ جو چور ہوگا مسئلہ تو اس کے لیے بنے گا۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اور اگر یہ زلزلے سے مراد ہو وہ قیامت کے قریب جو زلزلہ ہو یعنی دوسری دفعہ، تو پھر اس کا معنی ہے کہ بالفرض اگر اس وقت کوئی عورت دنیا میں دودھ پلاتی ہوئی فوت ہو گئی تھی اور کوئی حاملہ عورت تھی حمل کی حالت میں فوت ہوگی، اب جب دوبارہ قیامت کے دن اٹھے گی بچے کو بھول جائیں گی، حمل ساقط ہو جائے گا۔ یا اس کا معنی ہے کہ وہ قیامت کا زلزلہ ایسا عظیم ہے کہ بالفرض اگر کوئی عورت حمل کے ساتھ ہو تو حمل گر جائے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے والا بچہ بھول جائے، وہ ایسی شے ہے، وہ قیامت کا زلزلہ ایسی چیز ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے۔ اپنے رب سے کیوں ڈریں؟ رب تو ہمارا رب ہے، ہمارا تو مربی ہے، وہ تو مہربان ہے۔ ہاں، رب سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرو اور بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بڑی چیز ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس قیامت کو، جس دن دیکھو گے اس قیامت کے زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت، اما ارضعت، اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور گرا دے گی، رکھ دے گی، ساکت کر دے گی ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو، خوف کی وجہ سے یہ حالت۔ وترى الناس سکارى، اے مخاطب اے مخاطب اے مخاطب اے مخاطب اے مخاطب، اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، مدہوش ہوں گے، بدحواس ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، ایسے پتہ چلے گا کہ ان کو تو کسی نے نشہ دے دیا ہے، بیچارے کو ادھر پڑا ہے، کو ادھر پڑا ہے، ان کو تو کسی نشہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کے عذاب کی سختی کو دیکھ کے ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یوں سمجھے گا کہ شاید نشے میں نہیں ہوں گے، وہ خوف ان کے اوپر طاری ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت۔ سورۃ القاریہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟
آگے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کس نے بتایا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ آپ کو کیا معلوم اس کے بارے میں؟ وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ما القاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ آپ کو کس نے بتایا کیا ہے قاریہ؟ وہ تو ایسی چیز ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے چراغ جل رہا ہو کہیں کھلے فضا میں کھیت میں چراغ جل رہا ہو، اور پتنگے بھبوٹے پروانے وہ روشنی کو دیکھ کے جو قریب آتے جاتے ہیں اور ان کے پر جلتے جاتے ہیں اور وہ گرتے جاتے ہیں، پر جلتے جاتے ہیں وہ گرتے جاتے ہیں، اور پھر وہ یوں نقل و حرکت کریں، ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں بے ہوش ہو کے، پر جل گئے ٹانگیں جل گئی ہیں۔ فرمایا یوم یکون الناس، وہ تو ایسا دن ہے جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، وہ ہوں گے کالفراش المبثوث پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور یہ پہاڑ وَتَكُونُ الْجِبَالُ یہ ہو جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ دھمکی ہوئی اون، دھمکی ہوئی روئی کی طرح ذرات میں اڑ رہے ہوں گے۔ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، انسانوں کا یہ حال ہوگا۔ تو کیا سمجھے کہ مل قاریہ کیا ہے؟ وہ قاریہ کھڑکھڑانے والی وہ کیا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ اکبر۔ وتری الناس سکارا، اے مخاطب تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، تو یوں سمجھے گا وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نہیں ہوں گے نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عذاب کے ہول خوف ان پر طاری ہو جائے گا، بس ہر ایک کو اپنے اپنے فکر لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دیکھو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ حمل ساکت کر رہے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آخری پارے میں سورۃ عبس وتولی میں یہ آیت ہے۔ حدیثیں تفسیروں میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا اور بدیوں کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، اور اسی صورت القاریہ میں فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کے اعمال ہلکے ہوئے وہ کیا ہوگا؟ وہ نار حامیہ میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے موازین نیکیاں بڑھ گئیں، ثقلت ثقیل بھاری ثابت ہو گئی، وہ فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بڑے مزے میں ہوگا، راحت میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور بہرحال وہ شخص کہ جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، گناہ بڑھ گئے نیکیاں، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ نار حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ ہے، دیکھتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ نیکی بدی کا وزن ہوگا، اور سورۃ اعراف کے پہلے رکوع میں ہے والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن وہ حق ہے، نیکی بدی تلے گی۔ اب بہت ساری آیات میں رب تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی کہ وزن ہوگا، تو فرمایا کہ جب نیکی بدی تلے گی تو ایک شخص ایسا آئے گا کہ اس کی دونوں پلے برابر ہوں گے، 50 نیکیاں ہوں گی، 50 اس کی بدیاں ہوں گی، برابر ہوگا۔ اب پلے یوں دونوں برابر کھڑے ہیں ایسے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے کہ بندہ تو کوشش کر، بھاگ دوڑ کر کوئی ایک نیکی کہیں سے لے آ، ایک نیکی آ کے نیکیوں والے پلے میں ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، تیرا پلہ بھاری ہو جائے گا، تیری نجات ہو جائے گی، نیکیاں تیری بڑھ جائیں گی۔ ابھی تو 50 بدیاں ہیں، 50 نیکی ہیں، برابر ہے معاملہ، کوشش کر۔ وہ پھر بھاگے گا، وہ یہ کہے گا ایک نیکی کا کیا ہو، ایک نیکی کیا ہے، یہ تو میں بھاگوں گا، بس بہت ساری نیکیاں کر کے آ جاؤں گا، ایک نیکی کا کیا۔ وہ بھاگے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، وہ اپنے بچپن کے دوست لنگوٹے یار، وہ جائے گا ایک کے پاس جائے گا، ایک نیکی چاہیے۔ وہ کہیں گے پیچھے ہٹ نا، پیچھے ایک نیکی چاہیے، نیکی آپ کو دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری اگر کم ہوگی تو پھر ہماری کم ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ تو بس شاباش۔ آپ کو پتہ ہے مشکل لمحے میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ پھر دوستوں سے، اپنے وہ گہرے دوستوں سے وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ کہے گا اچھا بھائی کے پاس چلا جاؤں، شاید بھائی دے دے۔ بھائی کے پاس جائے گا،
تو وہ بھی یہی کہے گا. پھر باپ کے پاس جائے گا, باپ بھی یہی کہے گا. آخر میں کہے گا اچھا ماں بہت محبت کرتی تھی, ماں بہت شفیق ہوتی ہے, ماں کے پاس جاؤں. ماں کے پاس آ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا اتعرفنی, آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں پہچانتی, تو میرا بیٹا ہے, میں نے تجھے جنا, تیری پرورش کی, تمہیں پالا, تجھے نہیں پہچانتی تو کس کو پہچانتی ہوں؟ تو پھر وہ کہے گا اچھا پھر احسان کریں, پہلے بھی آپ کے بڑے احسان, ایک نیکی دینے. وہ کہے گی الیک عنی, مجھ سے دور ہو جا, مجھ سے دور ہو جا, میں تجھے نیکی دے دوں تو پھر میں کدھر جاؤں گی. سورۃ عبس وتولی آخری پارے میں یہ آیت ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ نیکی نہ مانگ لے, باپ سے بھاگے گا کہ نیکی نہ مانگ لے, ماں سے بھاگے گا کہ نیکی نہ مانگ لے, اور اپنی بیوی سے بھاگے گا کہ نیکی نہ مانگ لے, اپنے اولاد سے بھاگے گا کہ نیکی نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء, جس دن کے بھاگے گا, فرار اختیار کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, وہ بھائی سے بھاگے گا, ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبتہ, بیوی سے بھاگے گا, وہ بنیہ, اپنے اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم, ہر ایک کے لیے اس دن شأن, ایک فکر ہوگی کہ یغنیہ, کہ اس کو دوسرے سے خود ہی بے نیاز کر دے گی. ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. دنیا میں کہیں اگر اچانک آدمی کے 500 ٹکٹ پر لگتا ہو 490 روپے ہوں, 10 روپے کم ہوں, تو کوئی ترس کھا کے 10 دے دیتا ہے کہ چلو یار 490 ہیں, 10 روپے اس کے کام میں دے دو, بیچارے کی 500 کی ٹکٹ آتی ہے. لیکن وہاں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی, ایک نیکی بھی. وہ ایسا وقت ہوگا وما هم بسکارا, اور وہ نہیں ہوں گے نشے میں, ولکن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ ہم سب کو تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرمائے, اللہ نصیب فرمائے. تو کچھ کوشش بھی کریں. ہاں, آدمی اگر یہ کہیں اللہ مجھے رزق نصیب فرمائے, تو کچھ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے, محنت بھی کرنی پڑتی ہے. کوئی ملازمت, کوئی کھوکھا, کوئی ریڑھی, کوئی دکان, کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. دیتا اللہ ہے, رزاق اللہ ہے, لیکن اسباب کے تحت رب نے رکھا ہے. ایسے ہی آدمی خود کوشش کرے, گناہ سے بچے, نیکی کی راہ اختیار کرے. یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہدایت اور ضلال دونوں اختیاری چیزیں ہیں, جبری چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ زبردستی کسی کو نیکی پر چلا دے یا زبردستی کسی کو گمراہی پر چلا دے, قطعاً ایسا نہیں. یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں. آدمی اپنے اختیار سے, اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب اپنی مرضی سے وہ کوئی اس پر چلتا ہے, تو جب کوشش کرتا ہے آدمی پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیتے ہیں, پھر چلا دیتے ہیں. اور اگر بس یہ کہ اللہ توفیق دے, اللہ تو کوشش نہ کرے, پھر مشکل ہے, پھر مشکل ہے. اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. اب اس پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے, تقوی طہارت کی زندگی گزارنے کے لیے کوشش تو کرے نا آدمی. ایک دفعہ عہد کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے منہ تک لقمہ حرام نہیں پہنچنے دوں گا. کوشش تو کرے نا کہ انشاءاللہ میں اپنے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دوں گا. کوشش تو کرے نا کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو, اپنی معصوم بچیوں کو اور اپنے بچوں کو, اپنی والدہ, ماں باپ, عزیزوں حرام نہیں کھلاؤں, نہ خود کھاؤں گا نہ ان کو کھلاؤں گا. کوشش کرے, اللہ سے مانگے, محنت کرے, پھر اللہ تعالیٰ صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں. اور جو کوشش ہی نہ کرے تو پھر وہ اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم. اللہ کریم ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ کریم یہ سورت کی پہلی ہی آیت میں آپ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے. اللہ اس تقوی والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما. یہ جس ہولناک منظر کا آپ نے ذکر کیا, اللہ اس سے پہلے اس منظر سے گزرنے کے لیے توشہ جمع کرنے, سامان سفر جمع کرنے, نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما, جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. اللہ کریم ہم سب کی جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. حاضرین, اللہ سب کے دلوں میں کیا کیا ارادے ہیں, کیا کیا ان کے مسائل ہیں, اللہ جن کے جو جو جائز مسائل ہوں, جائز حاجات اور ضروریات ہوں, ان کے جائز مسائل جو رکے ہوئے ہوں, اللہ اپنے فضل سے آسان فرما دے. اللہ اپنے فضل سے آسان فرما دے, مہربانی فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا